بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود خوش کیوں ہیں، اس پر ہم ذرا بات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کیس کا جو فیصلہ تھا وہ چیلنج کیا، اور ظاہر ہے چیلنج کرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ سنایا، لگے ہاتھوں جاتے جاتے یہ فیصلہ وہ سناتے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نیب ترامیم پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے کی گئیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، اور ان کو کالعدم کیا جاتا ہے حکومت کے اس ایکٹ کو۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے چیلنج کیا گیا، حکومت نے اس پہ اپیل کی، اور اس اپیل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف یا پھر ان کی پلی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ ایک طرح سے فیصلہ عمران خان کے حق میں بھی آیا ہے، اور کچھ جو شرائط ہیں یا کچھ باتیں عمران خان صاحب کی بھی سنی گئی ہیں۔ اس کیس میں ہوا کیا ہے، 6 جولائی کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اگست، اور اس کے بعد یہ 6 ستمبر یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس فیصلے میں لکھا کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیسے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں، اور عمران خان صاحب خود اس فیصلے سے متعلق کیا بول رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر لی ہیں، جس کے بعد نیب قوانین میں حکومتی ترامیم بحال ہو گئی ہیں۔ حکومت نے جو ترامیم کی وہ بحال ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے۔ ایک طرح سے فیصلہ یہ لائن بٹوین دی لائنز بتا دیا گیا کہ عمران خان صاحب یہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کو ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر قانون سازی ہو رہی ہے، کوئی ترمیم ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ کو یہ برقرار رکھنا چاہیے کہ یہ ہوتا رہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے رد عمل دیا جا رہا ہے۔ صارفین کا رد عمل، جو عام لوگوں کا رد عمل ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ بکار ملک صاحب لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں، جس کے بعد عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی رائے ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا کہ توشہ خانہ 2 ہے نا، وہ تو میں خوش ہوں کہ توشہ خانہ 2 ختم ہو جائے گا، یہ خان صاحب نے کہا۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد عمران خان پر نیب کیسز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عمران خان پر نیب کیسز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ اپنی خواہش بتا رہے ہیں یا پھر اپنے قانونی نقطۂ نظر سے اس کو بیان کر رہے ہیں یا تشریح کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ تو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست سے ہے، جب عمران خان صاحب جیل میں گئے، اور یہ تمام تر چیزیں عمران خان پر نیب کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وکیل بھی ہیں نعیم حیدر پنجوتھا، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ 2 کیسز کا مقابلہ کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ توشہ خانہ 2، اس کو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ بھئی توشہ خانہ 2، یہ توشہ خانہ 2 ہے کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض، بشرا بی بی، القادر ٹرسٹ، جس میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور وہ 9 مئی 2023 کا دن تھا۔ تو کیونکہ بحال کی گئی نیب ترامیم کے مطابق کابینہ کے فیصلوں کو استثناء ہے۔ اب پی ٹی آئی رہنما مزید کہتے ہیں پنجوتھا صاحب کہ القادر ٹرسٹ کیس اسی کابینہ فیصلے کی بنیاد پر ہے، جبکہ ترمیم کے مطابق نیب 50 کروڑ سے کم مالیت کی کرپشن پر نیب کا دائرہ اختیار نہیں، اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2
7 کروڑ روپے کے الزام پر بنایا گیا ہے۔ تو ایک طرح سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نیب کا جو اختیار ہے وہ 50 کروڑ سے کم مالیت کی جو کرپشن ہے اس میں نیب کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر جو الزام ہے وہ 7 کروڑ سے 7 کروڑ تک کا ہے، تو نیب کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے۔ یہ کیس تو عمران خان صاحب سے یعنی نیب کیس یہ تو اڑ جائے گا، یہ کہا ہے نعیم پنجوتھا صاحب نے۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں، نون لیگ کے بھی ایک حامی صارف ہے پرویز سندیلا، وہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ پہلا کیس ہوگا جو ہارنے پر سابق وزیر اعظم عمران خان خوش ہوں گے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہی ہوگا۔ دیکھیں، اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس القادر یونیورسٹی ٹرسٹ عمران خان صاحب کی جان چھوٹ جاتی ہے اس کیس میں، تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کو جس جواز کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں، ہمیں معاونت چاہیے اور آپ ہماری معاونت کریں، کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ۔ اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 9 مئی 2023 کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تفتیش کے سلسلے میں عمران خان صاحب کو اندر بھی رکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، یا پھر میں ان کو سابقہ رہنما کہوں، مسرت چیمہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے کرپٹ ٹولے نے اقتدار میں آتے ہی اپنی کرپشن بچانے کے لیے نیب ترامیم کی۔ عمران خان چاہتے تو ان ترامیم سے فائدہ لے سکتے تھے اور اپنے کیسز معاف کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی ذات کا نہیں سوچا بلکہ ان ترامیم کو چیلنج کیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے اس کا فیصلہ نہیں، حالات پر آ جائیں تو حالات اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بھی کچھ ایسے بنا دیے گئے تھے جب وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر آخری دن ان کے تھے، اور پاناما آیام نے دیکھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو چلتا کیا، تو یہ بھی ایک چیز تھی جس کو یوز کیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف عمران خان صاحب کرپٹ ہیں نہیں ہیں، اس کا اندازہ موجودہ سیاسی حالات میں لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ انتہائی درجے کے سیاسی کیسز ہیں، تو یعنی کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا عمران خان صاحب کے اپنے دور میں۔ خیر، پھر لوگ یہ کہیں گے نا کہ اپنے دور میں کیا عمران خان صاحب اتنا انفلوئنس نہیں رکھیں گے کیا اداروں پر کہ یہ ثابت ہو پائے کہ ان کے خلاف کیسز ہیں نہیں ہیں؟ لیکن دیکھیں، جو حالات ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کو ایک بار بھی باہر نہیں آنے دیا گیا، ایون کہ عدالت میں نہیں پیش کیا گیا۔ اگر پیش کیا جاتا ہے ویڈیو لنک پر، اور یہ بھی وہ کیس ہے جس کی آپ نے باقاعدہ تصویر دیکھی تھی عمران خان صاحب کی، اس پہ بھی خان صاحب کو ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ مسرت چیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کا آج بھی کوئی کرپشن کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ان پر بوگس کیسز بنا کر انہیں ناحق قید میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے ناحق کیسز بنا کر، بہت زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے تمام تر کیسز جعلی ہے، تمام تر کیسز جعلی نہیں، کچھ کیسز میں ظاہر بے ضابطگیاں ہیں، جیسے آپ نے وہ کسی حد تک دیکھا ہوگا نا اس کیس کے بارے میں کہ جب یہ کہا گیا کہ صاحب اس والے کیس میں، وہ جو گھڑی والا کیس ہے، عمران خان صاحب جانتے بوجھتے، تو کچھ بے ضابطگیاں، میں بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ کرپٹ پریکٹسز، اور ظاہر جو ہواؤں کا رخ جب بدلتا ہے تو سیاسی رہنماؤں کا ایسا حال ہوتا ہے جیسا عمران خان کا اس وقت کیا جا رہا ہے، جو کہ کسی صورت بھی قابل تحسین نہیں ہے۔ عامر خان صاحب لکھتے ہیں کہ نیب ترامیم کی بحالی کے بعد عمران خان کے کیسز پر واضح اثرات مرتب ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی اپیلیں منظور کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ اب عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس اور توشہ خانہ 2 میں واضح ریلیف ملے گا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ توشہ خانہ 2 میں ان کو ریلیف ملنے لگا ہے۔
اب دیکھیں جو فیصلہ نیب ترامیم کیس کا سنایا تھا 15 ستمبر 2023 کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے عہدے کے آخری دن پر، اپنے ٹینیور کے آخری دن پر یہ فیصلہ سنایا تھا عمر عطا بندیال نے 15 ستمبر 2023 کو، اور جس میں عدالت نے بے نامی کی تعریف، آمدن سے زائد اثاثوں اور بارِ ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کی، استغاثہ یعنی پروسیکیوشن، منتقل کرنے کی نیب ترامیم کالعدم قرار دیتی تھیں، اور اکثریتی فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے 50 کروڑ روپے کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بھی بحال کر دیے، جو کہ اب ظاہر ہے بحال نہیں کیے گئے اس حکم نامے میں۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیلز ہیں۔ عمران خان صاحب خود خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا توشہ خانہ تو بڑھ جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، میں بہت خوش ہوں۔ تو عمران خان صاحب کیوں خوش ہیں، اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ میں پھر بات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔